شام میں مزید 11 لاکھ افراد بے گھر، انسانی ضروریات میں اضافہ۔ اقوام متحدہ نے اطلاع دی ہے کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے اور عبوری حکومت کے قیام کے دوران اب تک مزید 11 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ شامی پناہ گزین 12 دسمبر 2024 کو ترکی کے صوبہ ہاتائی کے ضلع ریحانلی میں سلویگوزو بارڈر کراسنگ گیٹ پر ترکی سے ادلب واپسی کی غرض سے شام میں داخل ہونے کے لیے اپنے سامان کے ساتھ قطار میں موجود ہیں۔ یاسین اے کے گل/AFP۔ اقوام متحدہ نے اطلاع دی ہے کہ شام میں بشار الاسد کا تختہ الٹنے والی فورسز کے ملک کے بیشتر علاقوں پر کنٹرول کے بعد اب تک مزید 11 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور OCHA نے بتایا کہ جس حملے کے نتیجے میں بشار الاسد کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا، اس کے بعد انسانی ضروریات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ بہت سے لوگوں کو فوری پناہ، خوراک اور طبی دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ شام میں پہلے ہی خانہ جنگی کے دوران 5 لاکھ سے زائد اموات اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ نقل مکانی کی نئی لہر نے پہلے سے ہی نازک صورت حال کو مزید بڑھا دیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے خطے کے تمام کرداروں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کا احترام کریں، شہریوں کا تحفظ کریں اور انسانی امداد تک رسائی کو ترجیح دیں۔ بشار الاسد کی کئی دہائیوں کی حکمرانی کے بعد اسلامی گروپ حیات تحریر الشام نے مختلف اتحادیوں کی حمایت سے کارروائی کرتے ہوئے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور وہ 8 دسمبر کو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بذریعہ طیارہ روس منتقل ہو گئے۔ حیات تحریر الشام، جو اکثر شام میں خود کو القاعدہ کی شاخ سے جوڑتی ہے، نے قانون کی حکمرانی کا احترام کرتے ہوئے حکومت قائم کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح محمد البشیر کی قیادت میں عبوری انتظامیہ نے آئین اور پارلیمنٹ کو 3 ماہ کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے اور انسانی حقوق کی کمیٹی کے ذریعے گورننس فریم ورک میں ترمیم کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ جاپان، آبادی میں اضافے کے لیے ہفتے میں 3 دن چھٹی کا منصوبہ۔ جاپانی دارالحکومت ٹوکیو کی شہری حکومت نے ملک میں کم شرح پیدائش کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے، جس کے تحت ملازمین کو ہفتے میں صرف 4 دن کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ٹوکیو کی گورنر یوریکو کوئیکے نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ سال اپریل سے میٹروپولیٹن حکومت کے ملازمین کو ہفتے میں 3 دن چھٹی کا اختیار دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کام کے طریقے کا جائزہ لیں گے اور اسے تبدیل کریں گے تاکہ کوئی بھی زندگی کے اہم مواقع جیسے بچوں کی پیدائش یا ان کی دیکھ بھال کی وجہ سے اپنا کیریئر نہ چھوڑے۔ یہ اقدام جاپان میں شرح پیدائش کو بڑھانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ جاپان کی وزارت صحت، محنت و فلاح و بہبود کے مطابق گزشتہ سال جاپان میں فرٹیلیٹی ریٹ 1.2 رہا، جو آبادی کے استحکام کے لیے مطلوبہ کم از کم 2.1 فرٹیلیٹی ریٹ سے بہت کم ہے۔ ٹوکیو کی حکومت نے ایک اور منصوبے کا بھی اعلان کیا جس کے تحت اسکول کی ابتدائی جماعتوں میں پڑھنے والے بچوں کے والدین اپنے کام کے اوقات کو کم کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے ان کی تنخواہ میں کمی کی جائے گی۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال جاپان میں صرف 7,27,277 بچوں کی پیدائش کا اندراج کیا گیا، جو وزارت صحت، محنت و فلاح و بہبود کے اعداد و شمار کے مطابق کم شرح پیدائش کی علامت ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جاپان میں دفتروں میں مقررہ وقت سے زیادہ کام کرنے کا رجحان ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو اکثر اپنے کیریئر اور ماں بننے کے درمیان کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ ٹائم میگزین کے پرسن آف دی ایئر قرار۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹائم میگزین نے سال 2024 کا پرسن آف دی ایئر قرار دے دیا۔ ٹائم میگزین کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو 2016 میں بھی پرسن آف دی ایئر قرار دیا گیا تھا۔ ٹائم میگزین کی جانب سے پرسن آف دی ایئر 2024 کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں میں موجودہ امریکی نائب صدر کملا ہیرس، برطانوی شہزادی کیٹ مڈلٹن، اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو، میکسیکو کی صدر کلاڈیا شین بام، اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک اور پوڈ کاسٹر جو روگن بھی شامل تھے۔
خیال رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2013 میں میگزین کی جانب سے جاری کی جانے والی 62 افراد کی فہرست کو ایک مذاق قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سلسلہ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ 2015 میں ٹائم میگزین کی جانب سے جرمن چانسلر اینجلا مرکل کو پرسن آف دی ایئر قرار دیا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر شکایت کی۔ تاہم جب 2016 میں خود ڈونلڈ ٹرمپ کو پرسن آف دی ایئر قرار دیا گیا تو ٹرمپ نے اسے اپنے لیے بڑا اعزاز قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت اہم میگزین ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر رواں سال 3 مرتبہ ٹائم میگزین کے کور پر شائع ہو چکی ہے۔ خیال رہے کہ ٹائم میگزین نے ٹیلر سوئفٹ کو 2023 کا پرسن آف دی ایئر قرار دیا تھا۔ راجیہ سبھا میں ہنگامہ آرائی کے درمیان چیئرمین جگدیپ دھنکھر نے کہا، میں کسان کا بیٹا ہوں، میں نہیں جے کہے گا۔ اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ بحث کے دوران دھنکھر نے ایک بار کہا تھا کہ وہ ملک کے لیے مر جائیں گے۔ دھنکھر نے کھرگے اور دیگر کانگریس ممبران اسمبلی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، میں ملک کے لیے مر جاؤں گا۔ پارلیمنٹ میں 24 گھنٹے صرف یہی اب کا مسئلہ ہے، یہاں ایک کسان کا بیٹا نائب صدر کی کرسی پر کیوں بیٹھا ہے؟ بولنے سے پہلے سوچ لو، میں نے بہت سہا ہے۔ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر جاری تنازع کے درمیان نائب صدر جگدیپ دھنکھر اور کانگریس صدر ملکارجن کھرگے جمعہ کو راجیہ سبھا میں ایک بار پھر آپس میں ٹکرا گئے، جس سے پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں ہنگامہ ہوا۔ اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ بحث کے دوران دھنکھر نے ایک بار کہا تھا کہ وہ ملک کے لیے مر جائیں گے۔ دھنکھر نے کھرگے اور دیگر کانگریس ممبران اسمبلی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، میں ملک کے لیے مر جاؤں گا۔ پارلیمنٹ میں 24 گھنٹے صرف یہی اب کا مسئلہ ہے، یہاں ایک کسان کا بیٹا نائب صدر کی کرسی پر کیوں بیٹھا ہے؟ بولنے سے پہلے سوچ لو، میں نے بہت سہا ہے۔ نائب صدر نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی بھی حالت میں کمزور نہیں ہوں گے۔ راجیہ سبھا ایل او پی ملکارجن کھرگے نے کہا کہ میں بھی کسان کا بیٹا ہوں، میں نے اب سے زیادہ چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ اب ہماری پارٹی کے لیڈروں کی توہین کر رہے ہیں، اب کانگریس کی توہین کر رہے ہیں۔ ہم یہاں آپ کی تعریف سننے کے لیے نہیں ہیں، ہم یہاں بحث کرنے آئے ہیں۔ ہم سب کے لیے ہوا تنگ تھی۔ رنبیر کپور کا وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے بارے میں واضح بیان۔ رنبیر کپور، کرینہ کپور خان، کرشمہ کپور، عالیہ بھٹ، سیف علی خان، نیتو کپور، ردیما کپور، ریما جین اور کپور خاندان کے کئی دیگر افراد نے حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ رنبیر کپور، کرینہ کپور خان، کرشمہ کپور، عالیہ بھٹ، سیف علی خان، نیتو کپور، ردیما کپور، ریما جین اور کپور خاندان کے کئی دیگر افراد نے حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ میٹنگ کا اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ کپور خاندان وزیر اعظم نریندر مودی کو عظیم راج کپور کی 100 سالہ تقریبات میں مدعو کرنا چاہتا تھا۔ اس ملاقات کی کئی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔ ایک ویڈیو میں ہم رنبیر کپور کو یہ بتاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملنے سے پہلے ہر کوئی گھبرا گیا تھا۔ رنبیر کپور نے کپور خاندان کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے بارے میں کھل کر بات کی۔ ویڈیو میں رنبیر کپور ہندی میں بتاتے ہیں کہ یہ سب کے لیے بہت خاص دن تھا کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے راج کپور کو عزت دی تھی۔ انہوں نے کپور خاندان کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا تاکہ وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے بہت مزہ کیا اور وزیر اعظم نریندر مودی سے بہت سے ذاتی سوالات پوچھے۔ جانوروں کے اداکار نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم نے سب سے بہت دوستانہ انداز میں بات کی اور ان کی تمام گھبراہٹ دور ہو گئی۔ انہوں نے کھلے عام اعتراف کیا کہ ملاقات سے پہلے سب ڈرے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اس نے بہت دوستانہ انداز میں بات کی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو اعصاب موجود تھے اور ہم سب کنارے پر تھے، لیکن وہ بہت اچھا تھا اور اس نے ہم سب کو بہت آرام دہ محسوس کیا تھا۔ میں واقعی میں اسے پسند کرتا تھا۔ شکریہ۔
करीना कपूर खान की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात करने का वीडियो भी वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम के पास बैठना उनके लिए एक ख्वाब पूरा होने जैसा था। उन्होंने कहा कि वजीर आजम में बहुत मुस्बत और पुरअमन तवानाई है और वो हकीकी मानों में आलमी रहनुमा है। एक और वीडियो में हम नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए देखते हैं कि राज कपूर पर फिल्म बननी चाहिए और उनकी फिल्मों का नई नस्ल पर क्या असर पड़ता है। नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए हर कोई पुरजोश दिखाई दिया। 14 दिसंबर को तजुर्बाकार स्टार राज कपूर की 100 सालगिरह होगी। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहनामा चैनल ज़रूर मुलाहज़ा फरमाएं।